السلام علیکم اسٹوڈنٹس. پریویس کلاس میں ہم لوگوں نے لا آف ڈیمینشنگ مائنر یوٹیلٹی کو ڈسکس کیا، اور لا آف ڈیمینشنگ مائنر یوٹیلٹی سے پہلے ہم یوٹیلٹی سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ کنسیپٹس اسٹڈی کر رہے تھے. ہم نے ڈیفائن کیا واٹ از یوٹیلٹی، دین واٹ آر ڈفرینٹ فارمز آف یوٹیلٹی، واٹ آر ڈفرینٹ کنسیپٹس ریلیٹڈ ٹو یوٹیلٹی، دیٹ از what is initial utility, what is positive utility, what is negative utility, and what is total utility, what is minor utility. تو minor utility کیا ہے کہ ون ایکسٹرا یونٹ آف گڈ اور سروس کے یوز کرنے سے ٹوٹل یوٹیلٹی میں جو چینج آتی ہے دیٹ از minor utility. So minor utility is basically net addition to total utility due to consumption of an additional unit of a particular good or service. پھر ہم نے لا آف ڈیمینشنگ مائنر یوٹیلٹی کی اسٹیٹمنٹ کی بات کی کہ ادر تھنگس ریمیننگ دی سیم، مائنر یوٹیلٹی آف اے پرٹیکولر گڈ اور سروس کنٹینیوز ٹو ڈیکریز ود اٹس کنزیکٹیو کنزمپشن، it reaches zero, and if consecutive consumption of successive units is continued, it becomes negative. تو اگر جو ہے وہ آپ لا آف ڈیمینشنگ مائنر یوٹیلٹی کی اسٹیٹمنٹ پہ جو ہے وہ غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ ایزمپشنز ہیں، جب وہ پوری ہوں گی تو تب جو ہے یہ لا ہولڈ کرے گا. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کوئی گڈ اور سروس یوز کرتے ہیں اور ان کی جو کنزمپشن ہے، ان کا جو یوز ہے دیٹ از کنزیکٹیو ون آفٹر دی ادر، اور آپ نے اس گڈ اور سروس کے سکسیسو یونٹس یوز کرنے ہیں، تو پھر یہ لا جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مائنر یوٹیلٹی جو ہے تو اس کا بیہیویئر یہ ہے کہ دیٹ کنٹینیوز ٹو ڈیکریز. پھر ایک لیول ایسا آئے گا کہ یہ ڈیکریز کرتے کرتے زیرو ہو جائے گی، دیٹ از سیچوریشن پوائنٹ. ایک ایسی سٹیج کنزمپشن میں آئے گی کہ جب آپ اس گڈ کا ایکسٹرا یونٹ یوز کریں یا نہ کریں وہ برابر ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ اس گڈ اور سروس کو یوز کرتے ہیں تو پھر اس سے اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہے. تو دیٹ آفٹر دیٹ اسٹیج آفٹر زیرو یوٹیلٹی بیکمس نیگیٹو. یہ ڈسکمفرٹ کی سچویشن ہے، ان ایزینس کی سچویشن ہے، بور ہونے کی سچویشن ہے. لائک آپ موبائل ڈاٹا یوز کر رہے ہیں تو انیشلی جو ہے وہ سیٹسفیکشن پازیٹیو ہے، پھر ایک ایسی سٹیج آئے گی کہ آپ سو کی سچویشن میں چلے جائیں گے کہ یوز کریں یا نہ کریں، اس سے نہ سیٹسفیکشن ہے نہ ڈس سیٹسفیکشن ہے. اور اس کے بعد بھی اگر آپ اس کو یوز کرتے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ بور ہونا جو ہے وہ شروع کر دیں گے، ان ایزینس ڈسکمفرٹ سچویشن جو ہے وہ فیل کریں گے. تو ابھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے، آج جو ہمارا فوکس یہ ہے کہ واٹ آر ڈفرینٹ کنڈیشنز اور ایزمپشنز آف لا آف ڈیمینشنگ مائنر یوٹیلٹی. تو جیسا کہ اکنامکس میں پریکٹس ہے کہ ہر اکنامک تھیوری یا لا انڈر سرٹن ایزمپشنز انڈر سرٹن کنڈیشنز جو ہے وہ ہولڈ کرتی ہے. تو اسی طرح لا آف ڈیمینشنگ مائنر یوٹیلٹی کی بھی کچھ ایزمپشنز، کچھ کنڈیشنز ہیں. What are those assumptions or conditions? Let's talk about them one by one. Number one assumption or condition of law of diminishing minor utility is that of rationality. Consumer is supposed to be a rational person. Consumer wants to maximize his satisfaction with his or her given income. تو ریشنلٹی یہ ہے کہ جو کنزیومر ہے وہ سمجھدار ہے، وہ اپنے فائدے اور نقصان کو جانتا ہے،
اور اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ اس نے اپنی سیٹسفیکشن کو میکسیمائز کرنا ہے. اکنامکس میں ہم ڈیفینیشن میں بھی یہ بات کر چکے کہ economics is a social science of optimization. It helps us to use our limited resources or income in such a way that we can satisfy maximum of our wants or needs. So first assumption is rationality. Consumer is rational. Consumer objective is to maximize his or her satisfaction with given resources or income. Number 2 assumption or condition of law of diminishing minor utility is constant minor utility of money. What is constant minor utility of money? Purchasing power per unit of money for successive unit of money remains the same. جو منی ہے اس کو یوز کرنے کی بھی جو ہے وہ ایک مائنر یوٹیلٹی ہے. آپ جب بھی ہم یہ ویوم کر رہے ہیں کہ آپ جب بھی $1 استعمال کریں گے تو اس ڈالر یا روپی کے ایک یونٹ کو یوز کرنے سے جو آپ کو سیٹسفیکشن ملے گی وہ کانسٹنٹ ہے. کیا مطلب یہ کہ $1 یا کسی بھی کرنسی کا ایک یونٹ جب آپ یوز کریں گے کس پہ کریں گے؟ اس سے آپ گوڈ اور سروسز پرچیز کریں گے. تو گوڈ اور سروسز جو $1 1 روپی کے اگینسٹ آپ کو مل سکتی ہیں اس سے ملنے والی سیٹسفیکشن کانسٹنٹ ہے. تھرڈ assumption or condition is additive utility. Additive utility assumption simply means utilities gained from different units of good or service can be added. جیسا کہ ہم نے جب ڈفرینٹ کنسیپٹس یوٹیلٹی سے ریلیٹڈ اسٹڈی کیے ہیں تو ان میں سے ایک ٹوٹل یوٹیلٹی بھی ہے. تو ٹوٹل یوٹیلٹی کیا ہے کہ کسی بھی پرٹیکولر سٹیج کسی بھی پرٹیکولر ٹائم تک آپ ایک گڈ اور سروس کے جتنے یونٹ یوز کرتے ہیں ہر انڈیویجول یونٹ سے ملنے والی سیٹسفیکشن کو آپ جب ایڈ کرتے ہیں تو دیٹ از ٹوٹل یوٹیلٹی. تو یوٹیلٹی از ایڈیٹیو. Utility can be added. Utility from different units of good or service can be summed. تو جیسے ہماری اگزامپل میں فرسٹ یونٹ سے سیٹسفیکشن جو کنزیومر کو مل رہی ہے دیٹ از 10 یونٹس. سیکنڈ یونٹ کی سیٹسفیکشن پہلے کے مقابلے میں کم ہے 8 یونٹس. اینڈ تھرڈ یونٹ کی جو انڈیویجول یوٹیلٹی ہے دیٹ از 4 یونٹس. تو 3 یونٹ کی کمبائنڈ یوٹیلٹی جو ہے وہ کتنی ہے 10 + 8 + 4 = 22 یوٹلس. تو یہ ایگزمپشن جو تھرڈ ہے ایڈیٹیو یوٹیلٹی اس کا سمپلی مطلب یہ ہے کہ کسی گڈ اور سروس کے انڈیویجول انڈیپینڈنٹ یونٹس کو یوز کرنے سے جو آپ کو یوٹیلٹی ملتی ہے سیٹسفیکشن ملتی ہے ان سب کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو میتھمیٹیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ U = total satisfaction = utility gained from X1 unit, that is first unit, and plus utility gained from second unit of X good, and so on until utility gained from last unit of a good or service. تو ان سب انڈیویجول یوٹیلٹیز کو جب ہم ایڈ کریں گے تو دیٹ از ٹوٹل یوٹیلٹی. فورتھ assumption اور کنڈیشن از ہوموجینیس یونٹ. ہم اس لا میں یہ بھی ایزیوم کرتے ہیں کہ جس گڈ اور سروس کے آپ یونٹس کو کنزیوم کر رہے ہیں وہ ہوموجینیس ہیں, وہ ایک جیسے ہیں, ان کی کریکٹرسٹکس, سائز, کلر, پیکنگ, ٹیسٹ سب جو ہے وہ سیم ہے. تو لائک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ موبائل ڈاٹا یوز کر رہے ہیں تو اس کی جو سپیڈ ہے وہ تھرو آؤٹ انالیسس جو ہے وہ کانسٹنٹ رہے گی, کبھی کم یا زیادہ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی سگنل ڈراپ ہو جائیں گے اور کبھی انٹرنیٹ فاسٹ ہو جائے گا, کبھی سلو ہو جائے گا, کیونکہ
اگر یہ سپیڈ کانسٹنٹ نہیں ہے، اگر گڈ اور سروس کے یونٹس سیم نہیں ہیں، تو اٹ از کوائٹ پاسبل کہ آپ کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ گڈ اور سروس کی وجہ سے نہیں بلکہ ان ایٹریبیوٹس کے چینج ہونے کی وجہ سے کم یا زیادہ ہو جائے۔ فار ایگزامپل، آپ ایپلس کھا رہے ہیں یا بنانا کھا رہے ہیں، تو پہلے یونٹ آپ نے کھایا یا جوس کا پہلا سپ لیا یا پہلا گلاس پیا تو اس کا ٹیسٹ اور ہے۔ آپ نے دوسرا جو ہے وہ ایپل اٹھایا یا دوسرا اورنج اٹھایا یا جوس کا دوسرا گلاس لیا تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے، تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی سیٹسفیکشن کم ہونے کی بجائے بڑھے گی۔ حالانکہ لا یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ سکسیسو یونٹس یوز کرتے ہیں تو اس سے سیٹسفیکشن ڈیکریز کرتی ہے، لیکن اب یہاں پہ وہ ڈیکریز کرنے کی بجائے کیا ہو رہی ہے، چونکہ ہوموجینیس یونٹ نہیں ہیں، پہلا جو آپ نے اورنج یا ایپل اٹھایا تھا وہ کچا تھا، دوسرا اس سے بہتر کوالٹی کا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، یوٹیلیٹی سیٹسفیکشن کم ہونے کی بجائے بہتر ہو جائے گی، بڑھ جائے گی، لا جو ہے وہ ہولڈ نہیں کرے گا۔ سو آور assumption is all the units of a good or service are homogeneous, they are of same size, they have same color, they have same packing, they have same quality, they have same taste, etc. Next assumption is suitable quantity. اب ہم چونکہ اس لا میں جو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ آپ نے گڈ اور سروس کے جو یونٹس ہیں ان کو کنزیکٹیو جب یوز کرتے ہیں تو اس سے ٹوٹل سیٹسفیکشن جو ہے وہ ڈیکریز کرتی ہے، لیکن ہم اس لا کی کنڈیشن یا ایزمپشن یہ ہے کہ وہ جو یونٹس ہیں وہ جو کوانٹٹی ہے وہ ایک سوٹیبل کوانٹٹی ہونی چاہیے۔ لائک آپ اگر جو ہے وہ شربت کے جوس کے استعمال کرنے سے، اس کو پینے سے آپ یہ چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ سیٹسفیکشن کنزیومر جو ہے جب ون آفٹر اندر جوس کے گلاس پیتا ہے تو اس سے اس کی سیٹسفیکشن لا یہ کہہ رہا ہے کہ ڈیکریز کرے گی۔ تو اب سوٹیبل کوانٹٹی کی ایزمپشن کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ایک گلاس جو ہے وہ شاید ایک سوٹیبل کوانٹٹی ہے بنسبت جگ کے یا گلاس سے بھی چھوٹے کسی یونٹ کے۔ بہت یونٹ بہت سمال بھی نہیں ہو اور بہت بڑا ہی نہیں ہو۔ بہت بڑا یونٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کنزیومر پہلا ہی یونٹ یوز کرے، دوسرے تیسرے کو یوز کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے۔ لائک آپ یہ کہہ رہے ہیں، فار ایگزامپل کنزیومر روٹی کھا رہا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہی روٹی اس نے کھائی تو اس کی سیٹسفیکشن جو ہے اور ہے، دوسرے کی کم ہوگی، تیسرے کی کم ہوگی۔ تو اب روٹی کا سائز نہ تو بہت سمال ہو نہ ہی بہت لارج ہو۔ بہت بڑی روٹی ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے آپ ایک روٹی کھائیں، دوسری روٹی کھانے کی نوبت ہی نہیں آئے، آپ کھا ہی نہیں سکیں۔ جب آپ دوسرا یونٹ یوز ہی نہیں کر پا رہے تو اس سے ٹوٹل یوٹیلیٹی میں چینج جو ہے وہ کیسے فائنڈ کریں گے، مائنر یوٹیلیٹی کی ویلیو کیسے فائنڈ کریں گے۔ یا دوسرا آپ کہہ لیں کہ وہ اس گڈ اور سروس کے یونٹ کا سائز بہت ہی سمال ہے تو اس کو استعمال کرنے سے پتہ ہی نہیں چلے کہ سیٹسفیکشن میں چینج آئی ہے یا نہیں آئی۔ سو کوانٹٹی مسٹ بی سوٹیبل۔ دین اندر ایزمپشن از نو چینج ان کنزیومر ایٹیچیوڈ۔ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ کنزیومر کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ تھرو آؤٹ دی انالیسز کانسٹنٹ رہے گا، سیم رہے گا۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند ہے تو وہ تھرو آؤٹ پسند رہے گی، ناپسند ہے تو تھرو آؤٹ ناپسند ہوگی۔ آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ میں جو ہے وہ چینج نہیں آئے گی۔ 7 ایزمپشن از نو چینج ان ٹیسٹ۔ جو کنزیومر کی پریفرنسز ہیں ان میں کوئی چینج نہیں آتی، کنزیومر کا ٹیسٹ یا فیشن یا جو لائکنگ ڈس لائکنگ ہے وہ چینج نہیں ہوتی۔ تو 7 اور 6 ایزمپشن میں ڈفرینس یہ ہے کہ کنزیومر کا ایٹیچیوڈ میں چینج نہیں آ رہی۔ 6 یونٹ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں آپ نے کنزیومر کے سامنے جو ہے وہ ایپلس رکھے یا بنانا رکھے
تو اس نے 2-3 تو بنانا کھا لیے اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تو بنانا پسند ہی نہیں ہے، تو اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چینج ہو گیا. تو ٹوٹل یوٹیلٹی میں چینج ہم تبھی فائنڈ کر سکیں گے جب اس کا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز کنزمپشن جو ہے وہ سیم رہے گا. 7 میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کنزیومر کی لائکنگ ڈس لائکنگ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی. another assumption of this law is no change in quality. جو گڈ اور سروس کی ہم یوز کی بات کر رہے ہیں ان کے جتنے بھی یونٹس ہیں ان سب کی کوالٹی سیم ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے اگزامپل میں کہا کہ انٹرنیٹ کے استعمال کرنے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹسفیکشن کم ہوتی ہے یا نہیں. تو اس میں اب کوالٹی نو چینج ان کوالٹی کا مطلب یہ ہے کہ تھرو آؤٹ انٹرنیٹ کی جو کوریج ہے، اس کی جو سپیڈ ہے وہ کانسٹنٹ رہے گی، وہ کم یا زیادہ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہو کہ آپ کلاس لے رہے ہیں اور انٹرنیٹ جو ہے وہ بار بار انٹرپٹ کر رہا ہے، تو وہ استعمال کرنے سے تو بعد میں آپ دیکھیں گے آپ اس سے پہلے اریٹیٹ ہو جائیں گے اور آپ سیٹسفیکشن اس سے پہلے ہی کم ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ ہم دیکھیں کہ پہلے ایم بی کو یوز کرنے سے دوسرے ایم بی کو یوز کرنے سے سیٹسفیکشن میں کیا چینج آئی ہے. سو نو چینج ان کوالٹی. another assumption is no change in price. اب کنزیومر جو ہے وہ گڈز اینڈ سروسز کب یوز کر سکتا ہے؟ جب وہ ان کو پرچیز کرے گا. اب جب پرائس چینج ہو جائے گی تو وہ اس کے نیکسٹ یونٹ پرچیز ہی نہیں کر سکے گا. تو جب وہ پرچیز ہی نہیں کر رہا تو پھر اس کو یوز کیسے کرے گا؟ اس کی سیٹسفیکشن میں چینج ہم کیسے نوٹ کریں گے؟ سو نو چینج ان پرائس. سملرلی another assumption is no change in income. کنزیومر جن چیزوں کو پرچیز کر رہا ہے ان کی پرائس چینج نہیں ہوتی، کنزیومر کی پرچیزنگ پاور چینج نہیں ہوتی، کنزیومر کی انکم جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی. another assumption of this law is 11th one, divisibility. جو گڈ اور سروس جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کے یوز کرنے سے ہم نے ٹوٹل سیٹسفیکشن میں چینج نوٹ کرنی ہے، دیٹ از ڈویزیبل، دیٹ گڈ اور سروس کین بی ڈیوائڈیڈ انٹو اسمال پارٹس. تو جیسے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جوس ہے اس کو سوٹیبل کوانٹٹی میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، کہ ہم جب کنزیومر کی جوس کے پینے سے سیٹسفیکشن میں چینج نوٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کے اسمال پارٹس یعنی ایک سے زیادہ گلاس جو ہیں وہ ہم میئر کر سکتے ہیں، اس میں اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، اور پھر وہ کنزیومر جو ہے وہ پہلا گلاس جوس کا، دوسرا، تیسرا، چوتھا وہ پیے گا، تو پھر ہم اسے اس کی سیٹسفیکشن جو ہے، جو یوٹیلٹی ہے، اس میں ٹوٹل میں کتنی چینج آ رہی ہے اس کو ہم نوٹ کر سکیں گے. تو اینی ویز لاسٹ assumption آف دس لا از ڈویزیبلٹی. گڈ اور سروسز کین بی ڈیوائڈیڈ ان smaller پارٹس. یہاں پہ ہم جو ہے وہ سٹاپ کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن میں ہم بات کریں گے کہ ہم اس لا کو جو ہے وہ شیڈول اور ڈائیگرام سے، گراف سے جو ہے ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. یہاں تک کوئی کویشچن ہو تو آپ اس کو نوٹ کر لیں. کویشچن آنسر سیشن میں آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں یا وائس میسج کی فارم میں پلیز سینڈ کر دیں.